أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان حالات کی صحیح طور پر عکاسی کرنا، ان حالات کا صحیح طور پر واضح کرنا ناگفتہ بھی ہی ہے، یعنی اس کا ظاہر مکمل طور پر بولنا اور اس بولنے سے حق ادا ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ اتنے حالات سے صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خطہ، کسی ایک علاقہ یا کوئی ایک شہر یا ریاست یا کوئی ایک ملک نہیں، بلکہ عالمی سطح پر دنیا کے جس خطے پر نظر ڈالی جائے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناانصافی کا سلوک ہے۔ ان حالات کے اندر ایک مسلمان کیا کرے؟ کچھ حالات ایسے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان حالات سے گھبرا کر، ان حالات سے ڈر کر اسلام کو خیر بات کہہ کر لوگ اسلام چھوڑ دے رہے ہیں، یا پھر اسلام کے نام لیوا رہنے کے بجائے سکوت، خاموشی اختیار کر کے پس پردہ ہو جا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کے ساتھ جو یہ احوال پیش آ رہے ہیں، دو طرفہ احوال ہے۔ یا تو مسلمانوں پر جو احوال پیش آ رہے ہیں وہ مسلمان پر ظلم ڈھا رہا ہے، ناانصافی کا معاملہ کر رہا ہے، یا پھر دوسری طرف غیر مسلم کی طرف سے اس کے اوپر یہ حالات اور یہ تشویشناک صورتحال پیش آ رہی ہے۔ ان تمام صورتحال کو دیکھنے کے بعد، ان تمام صورتحال کا سامنا کرنے کے بعد ایک مسلمان کی اپنے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک آنکھ ہے، اس کی ایک حد ہے دیکھنے کی، بس وہ اسی حد تک دیکھ سکتی ہے۔ اب ہم یہ تو تصور نہیں کر سکتے کہ اس دیوار کے پیچھے کون کیا کر رہا ہے میں اس آنکھ سے دیکھوں، مشکل ہے، اس کی حد وہاں تک نہیں ہے۔ ایک کان ہے، سننے کی اس کی حد ہے کہ دوسری صف، تیسری صف تک جو بات کرتا ہے میں اس کو سن رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پار، گلی کے اس پار کوئی بات کر رہا ہے، وہ میرے کان تک یہ بات پہنچ رہی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز کی ایک حد ہے۔ اسی طرح عقل و فہم کی بھی ایک حد ہے کہ اس کے آگے انسان سوچنا اس کے لیے ناممکن ہے، وہ مجبور ہے، اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں سکتا، اس کی ایک حد ہے۔ لیکن جس نے اس انسان کو بنایا، جس کے ذریعے اس انسان کو تعلیمات دی گئی، رہنے کا سلیقہ، جینے کا ڈھنگ دیا گیا، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کن احوال کے اندر کس طریقے کا اور کس رویے کا اور کس معاملات کو اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا مالک الملوک، کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کی بادشاہت عارضی ہے اور کسی کے دم پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس بادشاہت کے اندر نہ کوئی شریک ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، سب سے بڑھ کر اگر بادشاہت قائم دائم اور ہمیشہ باقی رہنے والی اگر بادشاہت کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف میرے پاس ہے۔
اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قلوب الملوک فی یدی، کہ جتنے بادشاہ ہیں، جو کوئی بڑا بن کے بیٹھا ہے، چھوٹا بن کے بیٹھا ہے، جو بھی بن کے بیٹھا ہے، سب کے دل اگر کسی کے قبضے قدرت میں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے، کہ وہ دلوں کو جس طرف چاہے رخ پھیر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العباد اذا اطاعونی، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، احکامات پر عمل کرتے ہیں، حولت قلوب ملوکہم فی الرحمۃ والرأفۃ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی اطاعت و فرما برداری کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے حاکم بن کے بیٹھے ہیں، حکمران بن کے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت، رأفت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اگر آگے فرماتے ہیں ان العباد اذا عصونی، جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے ہیں، عبادات سے جی چراتے ہیں، کھلے عام نافرمانی کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت یہ جو بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں، یہ جو حکمران بن کے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں سے ہماری محبت ختم، ان کے دل میں نفرت، ان کے دل میں عداوت، بغض اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں، نہ وہ بڑوں کا لحاظ کرتے ہیں، ہر کسی کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے ظلم کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ آج صورتحال دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سا ایسا گناہ ہے جو پنپ نہیں رہا ہے، چھوڑیے غیر مسلم معاشرے کو، مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی ان کے پاس عام ہے، ڈکیتی ان کے پاس عام ہے، چوری ان کے پاس عام ہے، اور اسی طرح آپ آگے بڑھیے، جھوٹ ان کے پاس عام ہے، دھوکہ دہی ان کے پاس عام ہے، بٹہ بازی ان کے پاس عام ہے۔ کون ہے جو جرم کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان حالات کو خراب کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان اچھے ماحول کو، چلتے ہوئے اچھے ماحول کو بگاڑ کا سبب بن رہا ہے؟ کون ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کی یہ صورتحال نہیں ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوال کیجئے، آپ کے گھر کی صورتحال دیکھیے، آپ کے دوست احباب کی صورتحال دیکھیے، کیا ان حالات سے دوچار نہیں ہے؟ یہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم پر ایسے حالات آ رہے ہیں کہ ہم اچھا اس وقت ہمارے ذہن کیا کام کر رہے ہیں، وہ فلاں ایسا، فلاں ویسا، اس کو ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ ارے تم اپنے گریبان میں منہ ڈالو، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری صورتحال کیا ہے؟ مجرم تم اور سامنے والے کو مجرم کھڑا کرتے ہو، شرم کی اور افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں جب ایسے حالات تم پر پیش آئیں گے، اس وقت میں تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہو، اس برا بھلا کہنے کا تم پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے تم کو کوئی مفاد حاصل نہیں ہوگا، کوئی تم کو اس کا خاصہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس وقت جو آپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان حالات میں، جب آپ گناہوں میں پڑ چکے ہیں، آپ پر حالات آ چکے ہیں، ان احوال کے اندر آپ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے احوال کے اندر، ایسی ہولناک صورتحال کے اندر جو مسلمانوں پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، اور اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے اور اللہ سے ان حالات کے لیے دعا کرے۔ سب سے پہلے گناہوں کی معافی اور گناہوں کو چھوڑنے کا عہد، دوسرے نمبر پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو اسباب دنیا جتنے ہیں، آپ کو اپنی تجارت مضبوط کرنا ہے، آپ کو اپنی معیشت مضبوط کرنا ہے، آپ کو سیاسی طور پر ایک مضبوط قوت بننا ہے، یہ تمام چیزیں لازم و ضروری ہے، اس سے پیچھے ہٹنا بالکل بھی نہیں ہے۔ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے،
آپ کو دینی بھی تعلیم حاصل کرنا ہے، دنیاوی بھی علوم اچھے طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا ہمارا انجینئر جب گھر بنائے تو ایسا معلوم ہو کہ 2-4 مہینے کے اندر وہ گھر تڑپ جائے اور وہ گھر گرنے کے قریب آ جائے۔ ایسی بٹہ بازی ہمارے جو ہے دنیاوی تعلیم حصول کرنے والوں میں نہ رہے۔ ہمارا ڈاکٹر ہے تو ویسا فریب بھی نہ ہو کہ وہ اس کے پاس علاج کے لیے کوئی آئے تو وہ اپنی صرف بل اور اپنی دوا کے مفادات میں کام کرے۔ ایسا ڈاکٹر ہمارا نہیں بننا ہے۔ یہ وہ بدترین صورتحال ہمارے مسلم معاشرہ پنپا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ان حالات سے ہم دوچار ہیں، اور یہ جو حالات آج ہم پر آ کر جو پڑ گئے، ان حالات سے نکلنے کا بظاہر ابھی اس وقت کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسرے کے، غیر مسلم کے رحم و کرم پر ہم کھڑے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس اللہ کی قوت تھی، جو اللہ کی قوت 52 ممالک سپر پاور کے ساتھ آنے کے باوجود بھی ان کو نیست و نابود کرنے والی قوت ہمارے پاس تھی۔ لا الہ الا اللہ کی قوت ہمارے پاس موجود تھی، لیکن ہماری صورتحال کتنی بدترین اور غلیظ ترین ہو گئی کہ ہم کوئی غیر جس کے پاس قوت بھی نہیں، نحیف آدمی کے سامنے جھکے ہوئے اور اسی کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اپنے حالات پر نظر ڈالیے، اپنے آپ کو بدلیے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے ان تعلیمات پر عمل کریے اور آگے بڑھیے، اور یہ جو حالات آ رہے ہیں اس کے لیے جو ہمارے لیے راستہ ہے احتجاج کا ہے، جلسے جلوس کا، جو بھی ہے، ان حالات کے اندر آپ بلا مسلک، بلا تنظیم کے، یہ تنظیم کے ساتھ ہم نہیں جاتے، وہ مسلک کے لوگوں کے ساتھ نہیں جاتے، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر، ان سے ہٹ کر، آپ جو شخص اس کی مخالفت کے اندر آگے بڑھ رہا ہے آپ اس کا ساتھ دیجئے، آپ اس کے لیے مددگار بنیے، تاکہ آپ کی قوت سامنے آئے، آپ کی ایک طاقت سامنے آئے، اس کے لیے آپ آگے بڑھیے۔ جو کچھ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ابھی حالیہ بھی 19 کا اجلاس ہے، آپ اس میں بھی شرکت کریے، لے کے جائیے اور اس کے لیے شعور بیدار کریے، اس کے لیے آپ آگے بڑھیے۔ اللہ رب العزت ہم پر سے یہ مصائب کو دور فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ جو حالات آج ہم ان حالات سے دوچار ہیں، اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم اور ارحم الراحمین کی صفت ہونے کے بعد صفت کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے پریشان کن حالات کو دور فرمائے، اور اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک چیز یہ کہ ابھی اعلان آئے گا، جو بچے ابھی اسکولوں سے خالی ہو گئے، بیکار واہیات میں لگتے، اس سے بہتر ہے کہ کسی مصروفیات میں لگے۔ انشاءاللہ وہ کلاسز کا اعلان امام صاحب کریں گے، اس وقت آپ کی ذمہ داری ہوگی، آپ سب کی، یہاں جتنے لوگ ہیں سب کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کے بچوں کو جوڑے مسجد سے اگر آپ کا تعلق مضبوط رہے گا، اللہ کے گھر سے اگر آپ کا تعلق مضبوط رہے گا تو یاد رکھیے آپ مضبوط رہیں گے۔ اگر اللہ کے گھر سے آپ کا تعلق کمزور، آپ کمزور، یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔